حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل مسلمان اور حقیقی مسلمان کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اسلام تو ہر آدمی لے آتا ہے، دائرہ اسلام میں تو ہر آدمی داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کامل مسلمان کیسے بنے گا، حقیقی مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر ایک کامل مسلمان، ایک کامل مومن بندے کے چند اوصاف، چند نشانیاں، چند علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور اسلام کے اندر ہر ایسا قول اور فعل ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ایک کامل مسلمان کی پہچان کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان، حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ظاہری اعضاء سے، ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام لانے کے بعد کامل مسلمان بننا بھی ضروری ہے، اور جس طرح انسان کے دل کے اندر اسلام ہو، اسی طرح انسان کے ظاہری اعضاء بھی اسلام کے تابع ہونے چاہیے۔ انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں، ان اعضاء سے کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسرے مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں، ان میں انسان کی جو زبان ہے، اس کا ایک بڑا کردار ہے۔ زبان انسان کے دل کی ترجمان ہوتی ہے، دل پہ جو بات ہوتی ہے اس کو زبان ظاہر کر کے دکھاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ زبان کا حضور علیہ السلام نے پہلے ذکر فرمایا، کیونکہ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کاموں کے اندر ہمارے ہاتھ پاؤں ضرور استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں، جتنے بھی معاملات میں، ان کے اندر سب سے زیادہ زبان کی گویائی استعمال ہوتی ہے۔ تمام معاملات کے اندر زبان کی بول چال سے وہ معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ صبح کرتا ہے تو انسان کے جتنی بھی ظاہری اعضاء ہیں وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، زبان کی منت سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، اے زبان اللہ سے ہمارے بارے میں آج کے دن ڈرتے رہنا، اس لیے کہ بولے گی تو مار ہمیں پڑے۔ بولتی زبان ہے، زبان گالی نکالتی ہے، لیکن زبان کو مار نہیں پڑتی، جسم کے باقی حصوں کو، انسان کے باقی جسم پر مار پڑتی ہے۔ تو زبان منت اور سماجت کرتی ہے باقی اعضاء کے بارے میں کہ آج سارا دن ہمارے بارے میں اللہ کا خوف اور اس کا ڈر رکھنا، اگر آج کے دن تو ٹیڑھی رہی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، آج کے دن اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان اگر سارا دن صحیح بولے گی تو انسان کا سارا جسم سلامت رہے گا، اگر زبان غلط بولے گی اور ایسی بات نکالے گی جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو تو اس کی وجہ سے انسان کے باقی جسم کو سزا اور تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ پھر زبان کے جو جرائم ہیں، جب زبان کے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے اندر ایک گناہ جو آج کل کے معاشرے کے اندر بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، زبان کا گناہ، اور اس کے اندر ہر دوسرا اور تیسرا آدمی
مبتلا نظر آ رہا ہے وہ ہے غیبت کرنا۔ ہر معاشرے کے اندر یعنی کہ غیبت کا چرچا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی ہوٹل، کوئی پارک، کوئی موبائل فون کی کال یا گھر کے اندر کوئی محفل خالی نہیں ہوتی جس میں غیبت نہ کی جائے۔ حالانکہ غیبت ان گناہوں میں سے ہے جو صرف گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے، اور ان گناہوں میں سے ہیں جو جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابہ کرام تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ اور آپ ہی خوب جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکروں کا اخا کا بما یکرہو، آپ اپنے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، ایسے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھائی آ جائے تو وہ بات اس کو ناگوار گزرے، اس کو بری لگے، تو یہ غیبت ہے۔ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کا ایسا تذکرہ کرنا، اس کے کسی عیب کا ذکر کرنا، اس کی کسی برائی کا ذکر کرنا ایسے انداز میں کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو ضرور برا مانتا، یہ غیبت ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں وہ بات جو اس کے اندر ہے، اگر وہ میں بات کر رہا ہوں وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ ہے ہی آدمی ایسا؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اس کے اندر وہ عیب ہو، اس کے اندر وہ برائی ہے، آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے کر رہے ہیں تو یہ تو غیبت ہوئی۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں، اس کے اندر وہ برائی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہو اس کے اندر یہ عیب اور برائی ہے، تو یہ غیبت نہ ہوئی بلکہ بہتان ہوا، الزام لگانا ہوا، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے یعنی بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اس کو ایک تو بڑا ہلکا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور صحابہ کرام کو اس جملے پر حیرت ہوئی، ہمیں بھی حیرت ہے کہ بدکاری ایک بڑا گناہ ہے، غیبت تو کسی کی بات کرنی ہے، وہ بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول غیبت بدکاری سے بڑا گناہ کس طرح ہے؟ فرمایا کہ جب آدمی بدکاری کرتا ہے، بدکاری کرنے کے بعد توبہ کرے سچے دل سے ندامت کے ساتھ، اللہ معاف فرما دیتے۔ اس سے بدکاری ہوئی، توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دی، لیکن فرمایا کہ غیبت کرنے والا اس کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ اس لیے کہ غیبت بندے کا حق ہے، حقوق العباد میں سے، اور بندوں کے حق کے بارے میں معافی کا اصول یہ ہے کہ اللہ خود معاف نہیں فرماتے جب تک وہ بندہ جس کا حق ضائع کیا گیا، جس کی غیبت کی گئی، وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ، بدکاری اللہ سچی توبہ سے معاف فرما دیتے ہیں، غیبت یہ توبہ کرتا رہے معاف نہیں ہوگی جب تک کہ اس آدمی سے جا کر معافی نہ مانگ لے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں غیبت کو بدکاری سے جو بڑا گناہ فرمایا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بدکاری ایک گناہ ہے، وہ ہو گیا، اس کے بعد انسان کو ندامت آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، پشمانی آ جاتی ہے۔ غیبت ایسا گناہ ہے جو 3 گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو یا تو یہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو ہلکا سمجھتا ہے، یعنی اس کے اندر تکبر ہوتا ہے تو کسی کی غیبت کرتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے غیبت کی جاتی ہے، میں اچھا ہوں باقی اچھے نہیں ہیں، یہ تکبر ہوا اور یہ الگ گناہ ہے۔
یا حسد کی وجہ سے غیبت کی جاتی ہے کہ فلاں کو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، یہ وہ، اس سے حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے غیبت کی جاتی ہے، یہ حسد الگ گناہ ہے۔ یا غیبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ انسان کو کسی بات پر غصہ آتا ہے اور غصہ آنے کی وجہ سے وہ غیبت کرتا ہے، تو ان تین چیزوں کی وجہ سے، تکبر، حسد اور غصے کی وجہ سے غیبت کی جاتی ہے، اور یہ تینوں بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور آج اس کے اندر ہر دوسرا اور تیسرا آدمی مبتلا ہے اور اس کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا 4 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن پر باقی جہنم والے بھی پریشان ہو جائیں گے، باقی جہنم والوں کے لیے بھی یہ 4 آدمی مزید مصیبت اور اذیت کا باعث بنیں گے۔ ایک تو جہنم ہے ہی تکلیف کی جگہ، عذاب کی جگہ، مصیبت کی جگہ، لیکن ان 4 آدمیوں کو دیکھ کر سارے اہل جہنم پریشان ہو جائیں گے، ان کی تکلیفوں غموں کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی وہ ہوگا جس کو بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہوگا، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور اس کے اوپر آگ کے انگاروں کا صندوق رکھا ہوا ہوگا، ایک یہ شخص ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو اپنی آنتوں کو لے کر گھسیٹ رہا ہوگا، اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر ہوں گی، وہ ان کو لے کر گھسیٹ رہا ہے، سارے اہل دوزخ اس کو دیکھیں گے، ان کی پریشانی میں اضافہ، یہ کیا مصیبت۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس کی منہ سے خون اور پیپ نکل رہی ہو۔ چوتھا وہ شخص ہوگا جہنم کے اندر جو اپنا خود گوشت کھا رہا ہو۔ یہ 4 آدمی اہل جہنم کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہوں گے۔ اہل جہنم پوچھیں گے پہلے شخص سے جس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آگ کے انگاروں کا صندوق رکھا ہوا ہے، کہ بتا بھائی تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ وہ کہے گا کہ میں اس حال میں مرا ہوں، میرے اوپر لوگوں کے مالی حقوق تھے، وہ میں نے ادا نہیں کیے، میں مر گیا۔ کسی کا قرضہ، کسی کی کوئی چیز میرے پاس تھی، میں نے ادا نہیں کی، آج انگاروں کا صندوق آگ کا اس کے اوپر رکھا ہوگا کہ لوگوں کے جو حق ہیں وہ اس بندے نے ادا نہیں کیے۔ دوسرے شخص سے پوچھا جائے گا جو جہنم کے اندر اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہوگا، اس شخص سے پوچھا جائے گا تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے؟ وہ کہے گا میں پیشاب کے اندر احتیاط نہیں کرتا، پیشاب جسم کے ساتھ لگ جاتا تھا اس کو صاف نہیں کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا تھا نا، یعنی پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا، آج مجھے یہ عذاب دیا تھا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے، گئے 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام کو فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک شخص کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، استنجے میں صفائی اور طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو قبر کا عذاب پاکی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان کا حصہ ہے، جب آدھا ایمان ہی ناپاکی میں ہے تو پھر قبر میں عذاب ہوگا، کیونکہ قبر کے اندر عذاب سے تکلیف، اور انسان کو وہاں جو اللہ تعالی وہاں کی تکلیف اور عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے تو ایمان سے عطا فرمائیں گے، ایمان پورا ہوگا تو تب، ایمان ہے ہی آدھا، پاکی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ایمان آدھا، تو آدمی پورا مسلمان نہیں تو قبر میں عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ یہ شخص اس لیے اس کو جہنم کے اندر